چلیں بادیوں نظر میں انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ کنونشن ایک ایسی راہ فراہم کر سکتی ہے کہ معاملات درست ہو سکیں، اس لیے کہ 6 ججز کی وزڈم جو ہے فائق وزڈم ہے. لیکن کیسے حالات میں یہ کام ہو رہا ہے؟ ہماری جوڈیشری پہ تنقید کر رہی ہے امریکہ کی سینٹ. الیکشن کمیشن نے اس قابل نہیں سمجھا جوڈیشری کو کہ اس سے کنسلٹیشن کر کے الیکشن صاف اور شفاف کرانے کے لیے عدلیہ پہ رلائی کرتی. ملک ایسے نہیں چلتے. عوام میں اضطراب بڑھ جاتا ہے، انارکی کی طرف ملک جاتا ہے. پاکستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ایسے حالات سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو انر اینیمیز ہوں یا پھر فارن اینیمیز ہوں یا ڈومیسٹک اینیمیز ہوں. تو ایسے ماحول میں جو فارن اینیمیز ہوتے ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے فضا کو خراب کرنے کے لیے، اور انر اینیمیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے میں عدالت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں اضطراب، پریشانی اور تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے. معزز ججز صاحبان کو اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریکارڈ مرتب کیا جس کے لیے آپ قابل تعریف ہیں. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ اسی رواں ہفتے میں یہ کنونشن جو ہے یہ بلوائیں، اس لیے کہ اس میں ایک دن کی دیری بھی عوام کو اس امر پہ سوچنے پہ یقینی طور پہ مجبور رکھے گی کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا. عدالتوں پہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فوری طور پہ یہ کنونشن بلائیں اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں، اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو عملی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں وہ کریں، اس لیے کہ اس میں التوا اس ملک کے نظام کو تر بتر ہی نہیں کرے گا، بلکہ اس ملک میں ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. So now it is up to the best shoulder of Chief Justice of Pakistan اور ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی نسبت سے خاص طور پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پہ ریزائن کریں اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ فوری طور پہ کنونشن بلائیں اور اس امر کا اعادہ کریں کہ صاف اور شفاف انصاف مہیا کیا جا سکے. یہ نمبر 1. نمبر 2، سی پیک پاکستان کی خوشحالی کا ایک منصوبہ ہے جس پہ غالباً ایوب خان کے وقت سے بھی قبل کام شروع ہوا تھا. سی پیک کا منصوبہ ایسا منصوبہ ہے جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمارے ساتھ باہمی مفاہمت کے تحت شروع کیا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکہ جو ہے اس منصوبے کے خلاف ہے. پھر علاوہ اس کے جہاں پہ نظام عدل کمزور پڑ جاتا ہے تو اگین کہتا ہوں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں، انر اینیمیز ہیں، انہیں موقع مل جاتا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وکٹم بنایا ہمارے چینی تاجروں کو، چینی انجینئرز کو، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی مکروہ کوشش جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. کسی بھی طرح کی دہشت گردی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو مرکزی حکومت بنی ہے وہ یہ ریئلائز کرے کہ عوام نے مینڈیٹ جو دیا ہے وہ عمران خان کو دیا، تو اس ملک کے مفاد کے لیے ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں. عمران خان کے خلاف سارے کیسز جو ناقص ہیں اور سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں انہیں وڈرا کریں، عمران خان کو آزاد کریں، اور جو وکٹمز ہیں خاص طور پہ جن کے کیسز فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں سویلینز کے، وہ انہیں ریلیز دیا جائے تاکہ مفاہمت کی ایک فضا نیشنل کنسنسس کی ڈیولپ ہو سکے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت جو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے
وہ یہاں پہ عذاب اور فسادات ڈیولپ کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک، ہمارے اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ، ان کی مرضی سے یہاں پہ چیف سیکرٹری نہیں لگ رہا، ان کی مرضی سے یہاں پہ آپ کا آئی جی پی نہیں لگ رہا. اور خیر سے اس صوبے کے حقوق حاصل ہو جائیں، وہ جا کے مرکز میں مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھے، اور اس کا انعام یہ ہوا کہ وہاں سے انہوں نے وارنٹ نکلوا دیا عدالت سے. اور اب وارنٹ کیسے نکلتے ہیں وہ تو اس لیٹر میں پتہ چل گیا کہ اب واضح ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس عملی طور پہ جو اس کے خلاف یہ وارنٹ جاری ہوا تھا گرفتاری کا عدالت کی جانب سے، یہ انہی کی کارگزاری ہے. سو نہ صرف یہ کہ مرکزی طور پہ ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، بلکہ ہمیں جو مینڈیٹ یہاں پہ کسی بھی طور ملا ہے اسے بھی زچ کرنے کے لیے اور کمزور بنانے کے لیے یہ جو ہے اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. سو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس چیز سے وڈرا کرنا چاہیے، اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی اور کوئی اور کام نہیں ہوگا. آپ کی طرف سے مہنگائی بھی آئے گی اور یہاں پہ آپس میں سول جو ہے وار جو ہے اس کے امکانات روشن ہو جائیں گے، جو کہ ہمیں حمود الرحمان کمیشن کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز جو تھیں وہی ہمیں ری انفورس ہوتی دکھائی دے. سو یہ دوسرا نقطہ. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ فوج کا ادارہ ہمارا ادارہ ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ایجنسیز ہیں. ہمارے ملک کے دفاع کے لیے آئی ایس آئی اور اس طرح کے تمام، چاہے وہ جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، لیجسلیچر ہو، یہ ہمارے انتہائی اہم آرگنز آف اسٹیٹ. دیکھیے کوئی بھی ادارہ اگر سیاست کرے گا تو وہ یہ یاد رکھے وہ نیچرل ہے کہ اس کی اپوزیشن ہوگی، اور جہاں پہ اپوزیشن شروع ہو جائے تو وہاں پہ تکرار بھی شروع ہوتی ہے اور تناؤ بھی شروع ہوتی ہے. تو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ جو رائے دی ہے 6 ججز نے اپنے چیف جسٹس کو، ہم یہ رائے دیتے ہیں کہ ایک نیشنل کنونشن جو ہے وہ ریاستی سطح پہ بلایا جائے، اور جہانگیر کرامت نے جو تجویز پیش کی تھی اسے بھی ریکنسیڈر کرتے ہوئے یہ کنونشن بلایا جائے، اور پھر اسے اس طور سے آرگنائز کریں کہ آئین کی دی ہوئی گئی حدود میں ہر کوئی رہے. پاکستان پہ حکومت پاکستان کے منتخب نمائندوں نے کرنی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان کے اداروں نے آئین کے تحت معاونت کرنی ہے، سہولت فراہم کرنی ہے منتخب حکومت کو، یہ آئین کہتا ہے. پاکستان کا آئین بنانے والے پاکستان کی عوام ہے. وہ سیاستدان جو اپنے ضمیر کو بیچ کر اور بنیادی اصولوں سے بغاوت کر کے اور آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں اقتدار کے لیے، وہ سراسر مرتکب ہیں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہی کے نہیں بلکہ ڈس اوبیڈینس کے کانسٹیٹیوشن کے، اور وہ جو ٹرسٹ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اسے ابیوز کر رہے ہیں. سو ہر ایک کو اپنے حدود میں واپس آنا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے اب فضا جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے.